بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ تو سب سے پہلے تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جزء ہے کہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، اور درست ہے کہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں۔ اور جزء نمبر 2 کہ اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں، اور درست ہے کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جزء نمبر 3 کہ قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں، اور درست ہے کہ قد، سین اور سوف فعل کی علامتیں ہیں۔ اور جزء نمبر 4 کہ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، اور درست ہے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف الگ الگ کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اسم اور فعل کی علامتوں کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلا جزء ہے سایجیو، تو یہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں سین آ رہا ہے جو کہ فعل کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جزء ہے کافرن، تو کافرن اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور تنوین ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد النارو، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور الف لام ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے فی، تو یہ حرف ہے کیونکہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہوتی ہے، تو اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو اس لیے یہ حرف ہے۔ اور اس کے بعد ہے قد سارا کا، تو یہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں جو ہے یہ قد آ رہا ہے، اور قد کا آنا یہ فعل کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے اخن، تو یہ اسم ہے کیونکہ یہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور تنوین آنا یہ اسم کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے لا تکذب، تو یہ فعل ہے کیونکہ یہ نہیں ہے، اور نہیں ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے علی، تو یہ حرف ہے کیونکہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہوتی ہے، تو اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو اس لیے یہ حرف ہے۔ اور اس کے بعد ہے قالا، تو یہ فعل ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، اور ماضی ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے القوم، تو القوم یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو الف لام آنا یہ اسم کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے سمیع، تو سمیع جو ہے یہ ہے فعل ہے کیونکہ یہ فعل ماضی، اور فعل ماضی ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے قافلۃن، تو قافلۃن یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور تنوین آنا یہ اسم کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے سوف تعلم، تو یہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں سوف آ رہا ہے، اور سوف ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے جنتن، تو یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور تنوین کا آنا یہ اسم کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے ینظرو، تو ینظرو جو ہے یہ فعل ہے کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے الصراط، تو الصراط جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، اور الف لام ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے انصر، تو انصر جو ہے یہ فعل ہے کیونکہ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ترجمہ اور جو جملے دیے ہوتے ہیں ان جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے سایجیو، تو سایجیو جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ ہے کہ ان قریب وہ آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے کافرن، تو یہ جملہ نہیں ہے تو اس لیے صرف ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کا معنی کافر ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے النارو، یہ بھی جملہ نہیں ہے تو ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کا معنی ہے آگ۔ اور اس کے بعد ہے فی، تو یہ بھی جملہ نہیں ہے تو ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کا معنی ہے میں۔ اور اس کے بعد ہے قد سارا کا، تو قد سارا کا یہ فعل ہے، یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔
ہے، اور کیونکہ فاعل کی پہچان کے حوالے سے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے کہ اگر ماضی کا صیغہ آ جائے تو اس کی فاعل کی پہچان کیسے کرنی ہے، اور اگر مضارع کا آ جائے تو اس کی فاعل کی کیسے پہچان کرنی ہے، اور اگر صیغہ صفت کا فاعل آ جاتا ہے تو اس کی پہچان کیسے کرنی ہے، تو وہاں جا کر جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کا ترجمہ ہے تحقیق کہ اس نے چوری کی، اور اس کے بعد ہے اخن، تو یہ جملہ نہیں ہے تو اس لیے اس کا صرف ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے بھائی۔ اور اس کے بعد ہے لا تکذب، تو یہ جملہ ہے تو اس لیے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو لا تکذب جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، اور وہ انت ضمیر ہے، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ اور ترجمہ ہے کہ تو جھوٹ ہے نہ بول، اور علا جو ہے یہ جملہ نہیں ہے تو اس لیے اسے ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کا معنی ہے پر۔ اور اس کے بعد ہے کالا، تو یہ جملہ ہے اس لیے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو کالا یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ اس نے کہا۔ اور اس کے بعد ہے القوم، تو یہ جملہ نہیں ہے تو اس لیے صرف ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کا معنی قوم ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے سامیہ، تو یہ جملہ ہے اس لیے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو سامیہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ اس نے سنا۔ اور اس کے بعد ہے قافلۃ، تو قافلۃ جو ہے یہ جملہ نہیں ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ قافلہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے سوف تعلم، تو یہ جملہ اس لیے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو تعلم یہ فعل ہے، اور اس میں انت ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، اور وہ انت ضمیر ہے، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے جنتن، تو جنتن جو ہے یہ جملہ نہیں ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کا معنی ہے جنت۔ اور اس کے بعد ہے ینظر، تو یہ جملہ اس لیے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو ینظر یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ اور اس کے بعد ہے الصراط، تو الصراط جو ہے یہ جملہ نہیں ہے اس لیے صرف ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے راستہ۔ اور اس کے بعد ہے عنصر، تو عنصر یہ جملہ ہے اس لیے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو عنصر جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ انت ضمیر ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ اور ترجمہ ہے کہ تو مدد کر۔ اور اس کے بعد جو متن میں جو جملے دیے ہوتے ہیں ان جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب کر لیتے ہیں، تو پہلا جملہ ہے سارا، تو سارا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ اس نے سفر کیا، اور یا یہ کہ اس نے سیر کی۔ اور اس کے بعد ہے یسیر، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے کہ یسیر یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ وہ سفر کرتا ہے یا کرے گا، یا ترجمہ ہے کہ وہ سیر کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اس کے بعد ہے قد سمیع، تو سمیع یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہوا ضمیر، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ تحقیق کہ اس نے سنا۔ اور اس کے بعد ہے سیعلم، تو سیعلم جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کوئی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ ان قریب وہ جان لے گا۔ اور اس کے بعد ہے سوف یعلمون، تو یعلمون جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل ہمیشہ ضمیر بارز کی صورت میں ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں واو ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، اب یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور اس کے بعد ہے ذہابہ، تو ذہابہ یہ فعل ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ وہ گیا۔ اور اس کے بعد ہے یذهب، تو یذهب فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھی باہر، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ ہے کہ وہ جاتا ہے یا جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے اذهب، تو اذهب یہ فعل امر ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان سیغوں میں سے ایک ہے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ انت ضمیر ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ اور ترجمہ ہے کہ تو جا، اور اس کے بعد ہے لا تذهب، تو یہ فعل نہیں ہے اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان سیغوں میں سے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ انت ضمیر ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ اور ترجمہ ہے کہ تو نہ جا۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔